اور آپ کو ناظرین بتائیں کہ یوم تکریم شہدائے پاکستان اور اس حوالے سے خصوصی تقریب کے ساتھ میں ہوں عمیر بشیر، اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ ٹرانسمیشن ہے دنیا نیوز کی، جس کے لیے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں جو ہے تقریبات ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ مرکزی تقریب GHQ میں ہوئی اور اس کے بعد نیول ہیڈ کوارٹرز میں بھی یادگار شہداء پر یوم تکریم شہداء پاکستان کی تقریب منعقد کی گئی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں بھی یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے۔ تو تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں تمام کور کمانڈر ہاؤسز ہیں، وہاں پر بھی تقریبات ہوئیں، یادگار شہداء پر حاضریاں دی گئیں۔ تو ہم بالکل آغاز یہیں سے کریں گے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو بھلانا نہیں ہے۔ اور بالکل پاکستان نے ہمارے جو شہداء ہیں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اسی کی وجہ سے، انہی کی بدولت آج ہم بھی آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور تا قیامت یہ ملک آزاد رہے گا۔ تو یوم تکریم شہداء پاکستان کے حوالے سے ہم اپنے شہداء کو آج یاد کریں گے، اپنے شہداء کی قربانیوں کو آج ہم یاد کریں گے، اور یہ قربانیاں آپ تک بھی پہنچائیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حارث نواز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یوم تکریم شہداء پاکستان آج منایا جا رہا ہے، اور بالکل یہ قوم اپنے شہداء کو کبھی بھلا سکتی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شہداء نے اپنی لازوال قربانیوں سے پہلے یہ ملک حاصل کیا، اس پاکستان کو حاصل کیا، اور اس کے بعد اس ملک کی بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی۔ اور پاکستان، ہمارے جو پاکستان کی ہم بات کریں، خصوصاً ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں، ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی بہت سارے، اگر ہم بات کریں ہمارے بارڈر کی، ایک بڑا بارڈر جو طویل بارڈر ہے وہ ہمارے دشمن ملک کا ہے، جو کبھی بھی ہمارا اچھا نہیں سوچ سکتا۔ وہاں پر بھی ہمیشہ اس کی جانب سے شرانگیزیاں کی گئیں۔ تو وہاں پر بھی جو ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں، جو ہمارے سپاہی ہیں، وہاں پر موجود ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اپنا جو خون وہاں پر بہا رہے ہیں، اور انہی کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں بیٹھے ہیں۔ جی بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پوری قوم کو ہم نے یہی خیال رکھنا ہے کہ جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے نا، اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ اپنے شہداء کو اور ان کے لواحقین کو، ان پیرنٹس کو، ان ویڈوز کو، ان کے بچوں کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ مورال آف ٹروپس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور خاص طور پہ جس طریقے سے 9 مئی کو اور 10 مئی کو انسیڈنٹ ہوا ہے، جو 75 سال ہمارا دشمن ڈسپائٹ دیئر بیسٹ ایفرٹ وہ نہیں کر سکا، وہ میرے خیال میں ہماری ایک پولیٹیکل لیڈر نے جس طریقے سے لوگوں کے مائنڈ کو پالیوٹ کیا، ینگ لوگوں کو، اس کے بعد انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا، اور وہ بلڈ کر کے کلمینیٹنگ پوائنٹ پہ 9 مئی کو لے کر آئے، اور جو کچھ کیا گیا، I'm sure کہ اس میں ابھی سب کو ایک پشیمانی بھی ہوگی، افسوس بھی ہوگا، پوری قوم اس میں افسوس تھی۔ اور آج کے دن ہمیں ایک عہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی، ہماری قوم جس میں عوام اور فوج مل کے اپنے شہداء کو نہیں بھولیں گے۔ اور یاد رکھیں، عوام کی طاقت سے فوج طاقتور ہوتی ہے، بالکل، اور اور طاقتور فوج، مضبوط فوج اور فیڈریشن آف پاکستان کی ضمانت ہے۔ ملک و قوم کی بقا اس کے اندر ہے کہ ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 27 فروری کو ہم نے بتایا 2019 میں کہ ہماری فوج عوام کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے، اپنے سے بڑے دشمن کو کیسے 2 جہاز گرائے، ابھی لندن کو اریسٹ کیا، اس کے بعد اس کو واپس بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھے اتنا امپورٹنٹ اینٹی ٹیررزم آپریشن کر رہے ہیں۔ سوچیں کہ برف پوش پہاڑوں پر سیاچن میں، اس کے بعد کشمیر میں پہاڑوں پہ جو نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں وہاں پر سرحد کی حفاظت کے لیے، ان کے مورال کو کتنا افیکٹ کرتا ہے کہ جی وہ کہے گا ہم اس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ ہماری یادگاروں کو تباہ کیا جائے۔ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ آپ سوچیں، کیپٹن کرنل شیر، میں نے 12 NLA ریجمنٹ کمانڈ کی ہے کارگل میں، اور اس کے ساتھ حوالدار لالک چل، 2 نشان حیدر میں اس ریجمنٹ کے، اور ان کی یادگار کو جس طریقے سے ان کی بہمتی کی گئی، وہ کیپٹن کرنل شیر جو نہ ڈر، جوان اور شیر کی طرح دل رکھنے والا، جس طریقے سے اس نے کارگل میں انڈین فوجیوں کو مارا اور جو نقصان پہنچایا، ان کا بریگیڈ کمانڈر پوسٹ پہ آ کے کہہ رہا تھا کہ اس آفیسر کو مارو، اس کو یہ کون ہے، کیسے کر رہا ہے، اور جب وہ شہید ہوا تو دے ریکگنائزڈ کہ کتنا نڈر نوجوان شہید ہوا ہے۔ اس کی پاکٹ میں ایک بریگیڈ کور کمانڈر نے چٹ ڈالی کہ یہ آفیسر جس دلیری سے لڑا ہے اور جس بہادری سے لڑا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور ہم اسٹرانگلی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو پاکستان کا ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ دینا چاہیے۔ اینڈ ہی واز ریئلی سو ہیپی ٹو نو کہ جب نشان حیدر ملا ہے۔
ایسے جوان کو. پھر اس کے بعد آپ ایم ایم عالم کی جب آپ نے سرگودا میں جہاز کو تباہ کیا, وہ ایم ایم عالم جس نے 1 منٹ میں 5 دشمن کے جہاز گرائے تھے, اور ان کی شجاعت اور اس پیشہ ورانہ صلاحیت کو دنیا کی ایئر اکیڈمی میں پڑھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں کور کمانڈر کے گھر, آئی کوڈ ناٹ امیجن میری لائف میں کم از کم میں ایسا دیکھوں گا. اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے جب بھی کسی گیدر میں گئے سب سے پہلے شہداء کی یادگار کے اوپر انہوں نے پھول چڑھائے ہیں. آج بھی دیکھیں کس طریقے سے جی ایچ کیو میں تقریب کی گئی ہے. تو ہمیں آج کے دن عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شہداء کے ساتھ, ان کے لواحقین کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں ہمارے عوام, کیونکہ فوج عوام کی طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. چیف آرمی اسٹاف نے اپنے پاکستان اکیڈمی میں بھی ایڈریس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کی, جنرل احمد نے, کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, عوام کے بغیر ہم کچھ نہیں. اور یہ 9 مئی کو دکھا دیا فوج نے کہ ہم کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں, کہ انہوں نے فوج کو ڈس انگیج کر لیا, پیچھے کر لیا, کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری مسلح افواج میں اور ڈیوٹی پہ نوجوانوں کی اور عوام سے لڑائی ہو. تو آئی تھنک یہ باتیں ہمیں یاد رکھنی. ٹھیک ہے حارث صاحب, آپ ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. وقار صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر, یوم تکریم شہداء پاکستان, اس کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ بھی ملک بھر میں اس وقت جاری ہے, اور آج ہم اپنے شہداء کو یاد کر رہے ہیں. شہداء کو ویسے تو ہم کبھی بھلا سکتے ہی نہیں, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ پوری قوم اپنے فوج, تمام جو مسلح افواج ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی. جیسے کہ بھی حارث صاحب بھی کہہ رہے تھے, جو ہماری فوج کی جو طاقت ہے, مسلح افواج کی جو طاقت ہے, وہ ان کی عوام ہے. جب تک عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتے ہیں تو ان کے حوصلے بھی اور بلند ہوتے ہیں. تو آج ہم اپنے شہداء کو یاد کرنے کا دن منا رہے ہیں. سر, کیا خصوصی پیغام پہلے دیں گے, یہیں سے آغاز کرتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. آئی تھنک اس دن کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد آئی تھنک دیر واز اے ریکوائرمنٹ کہ تجدید وفا بھی کیا جائے شہداء سے. حالانکہ فرینکلی اسپیکنگ جو شہداء کسی بھی ملک میں ہوں, مارٹرز ہیں, جو سمبل آف یونٹی ہیں, میں صرف مثال دوں گا یونائٹڈ اسٹیٹس کی, صاف ظاہر ہے ان کے بھی مارٹرز ہوتے ہیں. تو سمبل آف یونٹی جو مونومنٹس ہیں اس کی اگر آپ تھوڑی سی بھی آئی وڈ سے کہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں, وینڈلائز کرتے ہیں, اس کی بڑی سخت سزا ہے, لائک 10 ایئرز. اس طرح انڈیا میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, اور پاکستان میں. تو یہ ایک ایسی چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بیکاز اٹ از انڈرسٹوڈ کہ ہماری جو قوم ہے اور ہمارا یوتھ ہے وہ اس کو سمجھتا ہے. میں آئی تھنک اس میں عوام کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دس واز ڈن بائی ایکٹیوسٹ آف پی ٹی آئی. اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح آئی تھنک بڑا حارث بتا رہے تھے کہ پچھلے آئی تھنک آلموسٹ فار 10 months ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا وچ واز بیسیکلی اے نیریٹو آف ہیٹ اگینسٹ ڈیفینس فورسز. لیڈرشپ کو تو یہ کرتے رہے, آہستہ آہستہ دے ور فوکسنگ آن ایوری تھنگ, یہاں تک کہ ہمارے لائک میرا بیٹا ایک میجر سروس کر رہا ہے, اس نے وزیرستان میں بھی سروس کی ہے, اس نے جو ہے تیرا ویلی میں کی ہے, خیبر ایجنسی میں, اور وہ خود کہتا ہے میرا کوئی احسان نہیں ہے, اٹ از مائی ڈیوٹی. لیکن جب وہ نکلتا ہے باہر اور وہ دیکھتا ہے, اس طریقے سے میری وائف جو ہے ان کا اپنا بھائی شہید ہے, ایئر فورس کا فلائنگ آفیسر تھا, اور آبادی کو بچاتے اس کا کریش ہوا تھا 90s میں. سو اینڈ آئی ایم شیور اس طرح کی بڑی فیملی میرے گاؤں میں کون سا چوک نہیں ہے جس پہ شہداء کے مونومنٹس نہیں ہیں, اور خون کے ساتھ انہوں نے آبیاری کی ہے اس قوم کی. اس طرح ابھی کیپٹن اسفندیار بخاری ہیں اٹک کے, وہ شہید ہوئے تھے. ان کے والد صاحب کا میں میسج دیکھ رہا تھا, جب ان کا ایک مونومنٹ تھا ایک چوک پہ, وہاں وینڈلائزیشن ہوئی, تو ان کی بھی یہی فیلنگ تھی. تو اس میں آئی وڈ سے کہ یہ جو جنہوں نے وینڈلائز کیا یہ ایکٹیوسٹ تھے, دے ور ناٹ پارٹ آف پبلک, اور ان کو آئی وڈ سے اس یوتھ کو ایک تیار کی گئی, ذہن سازی کی گئی ہیٹ کے ذریعے, اور اس کے اندر ان کا ایک ایکو چیمبر ہے جو یہاں سے بھی آپریٹ کرتا ہے, باہر سے بھی. انفارچونیٹلی دس از واٹ اٹ از. جتنا مرضی اس کو ڈینائی کر لیں. پھر ان کی لیڈرشپ تھی جو 9 مئی کو ایک پری پلانڈ سازش کے تحت یہ کر رہی تھی. تو اٹ واز بیسیکلی دس بیولڈرڈ یوتھ. ابھی آ جاتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یوم تکریم شہداء پاکستان کی. بیسیکلی یہ ایک تجدید وفا ہے اپنے شہداء کے ساتھ, اور ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے جوان ہیں, نوجوان ہیں, چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور اور پوسٹ انوائرمنٹ میں سچ اور جھوٹ کو جاننا بڑا مشکل ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز آ رہی ہیں, اور چونکہ یوتھ جو آلموسٹ آئی تھنک 5 to 8 hours وہ اسپینڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ, چاہے وہ جاب کر رہا ہے, چاہے وہ
لیٹ سے اس کو کامرس کے لیے یوز کر رہا ہے تو وہ اس کے اوپر موجود ہے، تو اس کے تھرو الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یہ کمیونیکیٹ کیا جائے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اسی طرح اسلام میں بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے سورہ آل عمران میں کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، اور ہمیں شاید ادراک نہیں ہے اس چیز کا، تو اٹس ویری ویری فنڈامنٹل کوشچن جو ہے۔ باقی آپ 48 کی کشمیر کی آزادی کی لڑائی سے 65 پہ آ جائیں، 71 میں قربانیاں دیں، اس کے بعد کارگل کی لڑائی ہے، سوئفٹ ریٹارٹ ہے، LOC پہ ڈیوٹی ہے، دین یو ہیو پیپل ڈوئنگ ڈیوٹی ان بلوچستان میں کر رہے ہیں، ویسٹرن بارڈر پہ دشوار گزار راستوں میں اور موسم میں۔ تو آئی تھنک اس کی تجدید وفاق کی ضرورت ہے اور ایک دفعہ ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم شیور پاکستانی عوام اس چیز کو سمجھتی ہے۔ بالکل 24 کروڑ کی آبادی ہے، 24 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دفاعی تجزیہ کا ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تجدید وفا کا دن جو آج منایا جا رہا ہے، یوم تکریم شہداء پاکستان کے جو دن ہے، آج اپنے شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے۔ پہلے تو ہمارے شہداء کو ہم تو کبھی بھلا سکتے ہی نہیں ہیں، یہی بات میں کر رہا ہوں، اور کبھی ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ایسا گمان بھی نہیں آ سکتا ہمارے ذہنوں میں۔ پہلے میم آغاز کیجیے گا، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کا۔ میرے خیال سے جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان نہ صرف جو ہے وجود میں، بلکہ پاکستان کی جو معذر وجود میں آنے کی جو داستان ہے وہ شہیدوں کے خون سے لکھی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی داستان ہے جو پاکستان کے اندر پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی عوام نے پاکستان کے دفاع کے لیے مسلسل تھی۔ ہمارے پاس کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جہاں ہمارے شہداء نے اپنے خون سے اپنے ملک کو محفوظ نہیں کیا، اور بالخصوص ہماری افواج پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے گمنام شہداء ہیں، جو آپ کے گمنام اداروں کے اندر کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کا ملک محفوظ رہے، ان کی بھی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی۔ پھر آپ کی جو پولیس فورس کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے جو ہر جگہ پہ دہشت گردوں کا سامنا جنہوں نے کیا، اور ان کی خون کی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ تو اب ایسی صورتحال میں جب ریاست کے اوپر اس قسم کا جو ہے حملہ کیا جائے، جہاں ریاست کی جو ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی عوام کا رد عمل نہیں، پاکستانی عوام کے جذبات نہیں، بلکہ ہم یہ جو 5ویں طرز جنگ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنیاد اس بات پہ رکھی جاتی ہے کہ جو آپ کے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور آپ کی جو افواج ہیں، ان کا اعتماد اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ لیکن میرے خیال سے یہ دشمن کی ناکامی کمپلیٹ کیجیے گا۔ یہ دشمن کی ناکامی رہی ہے، کیونکہ ایک چیز واضح ہے، پوری قوم آج پاکستانی افواج کے ساتھ، پاکستانی لا انفورسمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اور شہداء کی تقریب میں کھڑی ہے، کیونکہ ہم ان کی قربانی کو رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل کی قربانی کو رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی یہاں پر کہہ سکتے ہیں واضح الفاظ میں کہ چند افراد کی جانب سے جو قدم اس دن اٹھایا گیا، اس کا جواب 24 کروڑ کی جو عوام ہے، آج انہوں نے اس کا پیغام، اس کا جواب دے دیا ہے کہ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلح افواج یا عوام کی جان نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جان ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے شہداء کی قربانی کو یاد نہیں رکھتے تو آپ کس قسم کی قوم ہے؟ اگر آپ خون سے بڑی تو قربانی کوئی قربانی نہیں نا۔ اگر آپ اس کی بنیاد پہ پاکستان معذر وجود میں آیا، وہاں مطلب جو ہندوستان کے اندر مسلمان تھے انہوں نے قربانی دی پاکستان کی، اس کے بعد آپ کی افواج نے قربانی دی، اس کے بعد پاکستانی عوام نے قربانی دی۔ ایک شہداء کی ایک مسلسل تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے، مطلب ہر دن آپ کے پاس یہ تاریخ جو ہے قلم بند ہو رہی، کبھی دہشت گردوں کے واقعات میں، کبھی دشمن کے حملے سے، کبھی کسی وجہ سے، کبھی مطلب لاسانی اور کبھی شیعہ سنی فساد کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ آپ لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ کی قوم اس بات کو سمجھتی نہیں ہے یا آپ کی قوم اس کے خلاف ہے، تو پھر میرے خیال سے یہ جاتی ہے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی بات ہے جو میرے خیال سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، پاکستان کے اندر جو لوگ اعتدال پسند ہیں وہ عام طور پہ عمومی طور پہ خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کی خاموشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ان جذبات کے ساتھ جو ملک دشمن ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ محب الوطن پاکستانی ہیں اور شہداء کی قربانی کو سمجھتے ہیں، اور اپنی ثقافت اور اس سے بڑھ کے اپنے دین کی اندر جو جدوجہد ہے آپ کی شہداء کی، اس مادر وطن کو آزاد رکھنے کی، اس کی قربانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ساتھ رہے گا بریگیڈیئر وقار صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا کہ یہ جو ہمارا جو پاکستان ہے، یہ پیارا پاکستان ہے، جو سونی دھرتی ہے، اس کی جو داستان ہے نا وہ شہیدوں کے خون سے رنگی ہے۔
جو ہمارے شہداء ہیں ان کی لازوال قربانی ہے، اور پاکستانی افواج جو ہیں اس نے ہمیشہ اپنے سے بڑے دشمن کا سامنا رہا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ ہماری جو تعداد میں کم افواج ہیں وہ طاقت میں بھی کم ہیں۔ ہمیشہ سے ہمارا پلڑا بھاری رہا، ہمیشہ سے دشمن کو ناکو چنے چبائے ہیں، بلکہ منہ توڑ جواب دیا، شکست دی۔ پہل کبھی نہیں کی گئی ہماری طرف سے، لیکن اس کے باوجود دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر بھی مارا۔ اگر وہ کوشش کرے میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی، دشمن کو بھرپور جواب دیا گیا ہماری مسلح افواج کی جانب سے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پوری قوم، ہماری جو مسلح افواج ہیں ان کا نمبر چند لاکھ نہیں ہے، پوری 24 کروڑ عوام ہی، ہر پاکستانی ہمارا فوجی، ہمارا فوج کا سپاہی ہے۔ جی بالکل، اگر آپ ہسٹری دیکھیں آرمی کی تو اسپیشلی انڈیا کی اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہمیشہ اے سیمیٹری ہے، مطلب ان ٹرمز آف سائز ہماری چھوٹی ہے فورس۔ اگر آپ فن لینڈ رشیا کا ہسٹری دیکھیں تو فن لینڈ بڑا سیلیبریٹ کرتا ہے، حالانکہ اس میں بڑا انہوں نے لوز کیا تھا ورلڈ وار 2 میں، کہ یہ کم از کم نے بڑے دشمن کو زیادہ ایریا نہیں لینے دیا تھا۔ آپ 48 وار دیکھ لیں، 65 71 میں پولیٹیکل حالات تھے، ڈیفینیٹلی اس میں ڈیفینیٹلی ایک چیز آئی۔ اس کے بعد کارگل کی لڑائی ہے، تو اے سیمیٹرک انوائرمنٹ میں رہ کے اس فوج نے لڑا ہے۔ اس طرح جب افغانستان میں نیٹو فورسز آئیں تو 46 کنٹریز تھی، ان کی ہوسٹائل ایجنسیز تھیں جو انڈو کرنا چاہتی تھی پاکستان کو، وہ وار لڑی اور ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ اس کے اندر لا انفورسمنٹ ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے، اور قربانیوں کی لسٹ دیکھیں، سبکت طیور صاحب جو ہے 2 سٹار تھے، اسی طریقے سے ہمارے 3 سٹار شہید ہوئے۔ نیچے پھر آپ آ جائیں جوان تک، چاہے پولیس کا ہے، فرنٹیئر کور کا ہے، رینجرز کا ہے، سب کی قربانیاں ہیں اور تینوں سروسز کی ہیں۔ تو یہ تو بیسیکلی ہسٹری۔ ابھی اگر آپ پی ٹی آئی کا نیریٹو دیکھیں تو اس کو بھی آئی تھنک ڈینٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک کیمپین چل رہی تھی پرابلی اگینسٹ دا رینک اینڈ فائل۔ پھر آپ کے لیٹ سے چین آف کمانڈ پہ اٹیک کیے، جو بڑا ڈینجرس ہے، اور بڑی ایکسپیکٹیشن تھی۔ اگر آپ ان کی ٹرولنگ دیکھیں 9th کو جو ہو رہی تھی، اس میں بڑی امیدیں تھیں کہ شاید بلڈ شیڈ ہوگا، اور آئی تھنک دیر واز لاٹ آف ریسٹرینٹ، اور قوم نے بھی ساتھ دیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آئی تھنک ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ماسز کو، ہمارے یوتھ کو جو بیولڈر ہوا ہے۔ ابھی لیڈر تو بڑے آرام سے جو ہے اپنا پیچھے ہو جائیں گے، ابھی 7-7.5 ہزار بندہ ہے ان کا جو جیسے اریسٹڈ ہے، اینڈ دے آر انوالوڈ ان یہ جو کرائمز تھے، اور وینڈلائزیشن، اٹیک آن کنٹونمنٹس آف گیرزن، تو کیا فیوچر رہ جاتا ہے۔ تو آئی تھنک دیٹ از اے لیسن لرن بائی اینڈ لارج۔ آئی تھنک جو ہمارے کروڑوں عوام ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہے، عوام نے بالکل کروڑوں کی تعداد میں ساتھ دیا ہے۔ حارث صاحب آپ کے جانب بڑھتے ہیں، سر آپ بھی جو یادگار شہداء ہے اس کے حوالے سے بتائے گا، جس طرح کہ وقار صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو یادگار شہداء ہے اس کی اگر توہین کی جاتی سخت سزائیں ہیں، تو اس کی اہمیت اور ان سزاؤں کے حوالے سے جو آپ بتائے گا، آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان آرمی ایکٹ میں اگر آپ کبھی بھی فوجی تنصیبات کنٹونمنٹس میں یا سینسٹیو ایریا میں جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اس طرح کی برحرمتی کرتے ہیں، فوجی تنصیبات کو نقصان دے فال اندر پاکستان آرمی ایکٹ، اور ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ چلتا ہے، ان کے اسپیشل ملٹری کورٹس بنتے ہیں، اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، لیکن انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے بعد سزا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس میں پلانر تھے، جو ان میں ایگزیکیوٹر تھے، جو اشتعال دلا رہے تھے، ان کے خلاف تو قانونی کارروائی ضرور ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، اور پاکستان آرمی ایکٹ کے ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، پاکستان کی مسلح افواج اپنے عوام سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے جو بچے بچیاں اشتعال میں آئے تھے ان ایڈوانٹیج ان کو سمجھ نہیں تھی، آئی ایم شور کہ ان کے سول کورٹ میں ٹرائل ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے پیرنٹس ایفیڈیوٹ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ نے غلطی کی، آئندہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں، آپ میں سے ہی کل جو ہوں گے وہ لیفٹیننٹس، کیپٹن، پھر ماشاءاللہ چیف آرمی سٹاف آپ میں سے ہوں گے، آپ میں سے کچھ فوجی شہید ہوں گے۔ ڈو ریممبر کہ جب آپ یہ ایسی بات کی، کتنی تکلیف دہ، پینفل جو ہے ان کے پیرنٹس کے لیے، ان کی ویڈوز کے لیے، اور فوجی جوانوں کے لیے جو برف پوش پہاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر کے پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے دن رات جاگ رہے ہیں، اپنے آج کو آپ کے کل کے لیے قربان کرتے ہیں، ان کے ٹروتھ و مرال کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ آج کے دن یہی ہم منا رہے ہیں کہ عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم ایسی بات نہیں کریں گے، اینڈ وی فیل انکمفرٹیبل، افسوس ہونا چاہیے، افسوس کا اظہار ہونا چاہیے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یقین کریں، جو کارگل میں نے 12 بٹالین کمانڈ کی ہے، جس کے شہید ہیں، جس طرح کی وہاں لائف ہے، جس طرح وہاں لوگ 8 مہینے جو ہیں پوسٹ کے اوپر رہتے ہیں، برف کی اندر -20 ٹیمپریچر میں، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن ان کو نہ گھر کا پتہ، نہ کسی کا پتہ، صرف اپنی فوج اور پاکستان کا پتہ کہ ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ یہ جذبہ جو ہے
یہ کسی اور فوج میں نہیں ہے۔ اگر اور یہی جذبہ ہے، اور ہمارے جو مسلح فوج ہے، ہمارے جو جوان ہیں اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کرتے ہیں، اور لازوال قربانی، انہی قربانی کو یاد رکھنے کا آج دن منایا جا رہا ہے، تجدید وفا کا دن منایا جا رہا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، اور بے شک ہمارے جو شہداء ہیں وہ ہمارا فخر ہیں۔